بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں بسم اللہ سے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں پھر اس کے بعد مقصد کی طرف پرواز کرتی ہوں۔ کتابوں میں جو افضل ہے تلاوت اس کی کرتی ہوں، قلم سے جس نے سکھلایا عبادت اس کی کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے حلال و حرام اور اصلاح قلب۔ تو آئیے اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی چلوں۔ عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول حمى ويوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی بالکل واضح ہے۔ ان دونوں حلال و حرام کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا، جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کی صراحت نہیں۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اسے اجتناب ہی کیا جائے، کیونکہ اگر آدمی اس قسم کی مشکوک اشیاء سے پرہیز نہیں کرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کرنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ آپ مشتبہ اشیاء سے خوب احتیاط فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یوں ہی کہیں سے کوئی کھجور مل جاتی تو محض اس خوف سے نہ کھاتے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو۔
ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی مل گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکلوا دی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو جو کہ میرے اور میرے آل کے لیے حلال نہیں۔ اسی لیے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک چرواہے کی مثال دے کر واضح فرمائی جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے کہ اس کے جانور سلطانی چراگاہ کے اندر داخل ہو جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح بادشاہ کی کچھ حدیں مقرر ہوتی ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کی کچھ حدیں مقرر ہیں اور اس کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان بن جاتے ہیں۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے متعلق فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہے، دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ ہے اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یعنی یا اللہ میرے دل کو اپنے دین اور اطاعت کے نور سے منور فرما دے۔ دل انسانی افکار و خیالات، جذبات و احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے۔ پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بدن کی اصلاح سے مقدم ہے کیونکہ بدن دل کا تابع ہے۔ پیش نظر حدیث میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ احکام دین کی بجا آواری میں حد درج احتیاط کی ضرورت ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان حرام و مکروہات کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کراہیت یا حرمت کا کوئی ادنا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ اسی تقوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اسی طرح ڈر جاؤ اور حالت اسلام ہی پر مرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، اسے یاد رکھو، کسی حال میں اسے نہ بھولو، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ پھر فرمایا اسلام ہی پر مرو، یعنی قوانین صحت یا احکام اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسی پر تمہاری موت آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ ہے کہ جو جس حال میں زندہ رہتا ہے وہ اسی میں فوت ہوتا ہے اور جس حالت پر فوت ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا، لہذا توحید ہی پر زندہ رہو اور اسی پر مرو اور اسی پر اٹھو۔ اس کے خلاف موت و زندگی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا رب العالمین سے اچھے گمان ہی کی حالت میں مرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق
واثق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اسی کے لیے ہے اور برا گمان رکھے تو اسی کے لیے ہے، یعنی انسان جیسا گمان رکھے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری بیمار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حالت نزا میں پایا، پھر سلام کے بعد ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ میں اچھا ہوں اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں اور اس کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت یہ دونوں باتیں کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین اسے اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے اور ڈر سے امن عطا فرماتا ہے۔ حکیم بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں سجدے میں کھڑا ہوگا یعنی ہو کر ہی گروں گا، یعنی مسلمان ہو کر حالت اسلام ہی پر مروں یا میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوا مارا جاؤں، بھاگتا ہوا نہیں مارا جاؤں۔ کسی سے ڈر کر یا کسی سے دب کر میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اسلام ہی پر اپنی زندگی گزاروں گا اور اسلام ہی پر میری موت ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی میں اور آپ دیکھتے چلے، فرمایا دعا ما یریکا الی ما یریبکا، جو باتیں شک میں ڈالے انہیں چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالے انہیں اختیار کرو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، یعنی اصل تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ چونکہ پورے جسم کا دار و مدار دل پر ہے اس لیے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے دل کی اصلاح کرنے والے بنائے، الہ العالمین ہمیں حلال اور حرام میں امتیاز کرنے والے بنائے، الہ العالمین ہمیں حلال روزی نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے رزق میں کشادگی نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرما، آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔